بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اترا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھیں، اور جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی تم پر آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے دوستوں، ماہ رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے، اور روزے کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، اور کیا رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کس طرح نازل ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس مقدس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کتنے لاکھ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس ماہ مقدس میں وہ کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی بھی امت پر نہیں فرمایا، اور رمضان کی ہر مقدس اور بابرکت رات میں کتنے ہزار لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جن کو اس مقدس مہینے میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے دردناک عذابات بتلائے۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کا جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ معاشات اور ماہ عشت رزق۔ اس کو صبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کو اس صبر کا بدلہ دیتا ہے۔ ماہ معاشات، معاشات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو ماہ معاشات کہا جاتا ہے۔ ماہ عشت رزق، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور غریب لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس لیے اس کو ماہ عشت رزق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر آخری رات تک وہ دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت جو ایک قیمتی پتھر ہے، اس سے اس کا محل بنایا جاتا ہے، اور آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 500 سال تک گھوڑا چلاتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت،
روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جاؤ، بہت جلد وہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے میرے گھر اور رحمت میں سکون پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فرصت ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمان میں صبح و صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی مانگنے والے، ارادہ مضبوط کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کرنے کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے رک جا۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسے خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اس خوبصورت آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ حوریں کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت سے کہتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے؟ اس وقت جنت کے داروغہ حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا ہے اور آپ عبادت زیادہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کے راستے میں نہ آئے، میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا نزدیکی حاصل کر لے۔ لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر وہ کب کروائیں گے؟ جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ پیارے دوستوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ پیارے دوستوں، رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک خوبصورت لمحات والا مہینہ ہے، اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشخبری بھی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ لیکن کیونکہ رمضان کا آخری دن جب آئے گا تو ہم لوگوں کو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا ہے شکر،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دی اور اس پورے مہینوں میں عبادتوں میں مشغول رہنے کی توفیق دی، اس کا شکر ضرور ادا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے یا رکھنا چاہتے تھے لیکن کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ پر شکرانہ واجب ہے۔ نمبر 2، استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ جس طرح حرم شریف جیسی جگہ پر کیے گئے گناہ کا عذاب کئی گنا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان جیسے مقدس مہینے میں اگر ثواب کئی گنا ملتا ہے تو عذاب بھی کئی گنا ملتا ہے، اور پھر انسان تو خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہی ہے، اس سے تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی کبھار انجانے میں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، کیونکہ ابھی رحمت کی بارش ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، انعام کی رات۔ عید کی چاند کی رات ایک عبادت کی رات ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں کی گئی کئی عبادتوں کا انعام عطا فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ تو ایسا بہترین موقع پورے سال میں نہیں آئے گا، اس کو غنیمت جانیں، اور چاند رات کو سونے سے پہلے رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت اور دعا میں لگا دیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہی رات آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ثابت ہو جائے۔ اس خیر کی بات کو پھیلانے میں بھی آپ حصہ ضرور لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے مستحق قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔